اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 94 نیوز۔ پروگرام فکر قرآن کے حوالے سے جمعۃ المبارک کے بابرکت موقع پر آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے، بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو اطاعت کرے رسول کریم نبی ہاشمی و مطلبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اللہ عز و جل ہی کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔ یہ آیت طیبہ صاف طور پر حکم دیتی ہے کہ ہر وہ بندہ جسے محتاجی ہو جنت میں جانے کی، وہ پاک نبی علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ ہر وہ بندہ جسے اپنی آخرت سنوارنے کا کوئی ہیلہ اور وسیلہ چاہیے، وہ پاک نبی علیہ السلام کی فرما برداری کرے۔ جس بندے کو قبر اور حشر کے حساب و کتاب سے، عذاب سے بچنا ہو، وہ بندہ پاک نبی علیہ السلام کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری کرے۔ جس بندے نے اپنے زندگی کے شب و روز کو سنوارنا ہو، ان کو درست کرنا ہو، وہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارے، اور ہر زندگی کے پہلو میں کوشش کر کے اور پوری جد و جہد کر کے حضور علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کو جب بندہ اپنا شعار بنا لے، تو وہ بندہ اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ اس آیت طیبہ کی واضح طور پہ تفصیل حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا حضور کی گود مبارک کو اور آپ کے سر انور شریف کو اپنی گود میں لے کے آرام کروانا دلیل ہے، بین ثبوت ہے۔ اور آپ کی نماز عصر رہ گئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہم انہو کانا فی طاعتی کا و طاعتی رسولی کا، اے رب ذوالجلال، یہ تیری بھی اطاعت فرما رہے تھے اور تیرے پاک نبی کی بھی اطاعت فرما رہے تھے۔ تو کیا رتبہ حضور کی محبت کے اندر گم رہنا، اللہ رب العزت کی اطاعت کا نام، حضور کے جلووں میں مگن رہنا، ادھر عبادت الہی کا تصور اور خیال اپنے دل کے اندر سجائے رکھنا، یہ حضور کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دور حکومت کے اندر ایک بندہ دور دراز کسی علاقے سے آیا، آپ کے در دولت کے اوپر موجود کچھ دربانوں نے اس بندے کو روک لیا، اندر نہ جانے دیا۔ وہ بندہ کئی روز تک وہاں کے چکر لگاتا رہا کہ ایک مرتبہ میری جناب سیدنا حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ملاقات ہو جائے۔ بڑی کوشش کی، بڑی محنت کو صرف کیا کہ ایک مرتبہ مجھے جانے دیا جائے۔ حضور علیہ السلام کے پاک صحابی اور بڑے قربت والے حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے در اقدس کے اوپر عموماً تو پہرا نہ ہوتا تھا،
مخصوص اوقات میں کو پہرا ہوا کرتا تھا یا مخصوص ایام میں یہ پہرا تھا، کسی حکمت عملی کے پیش نظر یہ لگایا گیا۔ الغرض کنکلوژن، نتیجہ، ریزلٹ یہ ہے وہ بندہ نہ جا سکا۔ وہ جب باہر نکلا تو اسے صحابی رسول حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ آپ ملے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا کہ میں کئی دنوں سے یہاں پہ اندر جانے کا ارادہ کرتا ہوں لیکن مجھے اندر نہیں جانے دیا جاتا، مجھے روک لیا جاتا ہے دروازے کے اوپر، میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا حضور نبی کریم علیہ السلام کے نام پاک کا وسیلہ ڈال کے رب تعالیٰ سے مانگو، اللہ رب العزت تمہاری حاجت کو پورا فرمائے گا۔ پھر یہ بتا دیا کہ میں حضور کی بارگاہ کے اندر موجود تھا کہ ایک بندہ آیا، یہ واقعہ درمیان میں انہیں سنایا۔ وہ واقعہ احادیث کی کتابوں کے اندر اس طرح سے مذکور ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ کے اندر تھا، کیا جلوہ گری، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور حضور کی رحمتیں برس رہی ہیں حضور کے در اقدس کے اوپر۔ فرماتے ہیں کہ میں موجود تھا کہ ایک بندہ آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے آقا، ادعو اللہ لی، میرے لیے دعا کریں کہ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک مجھے آنکھیں عطا فرمائے۔ آپ میرے لیے دعا کریں رب تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا فرمائے۔ یہ شخص نابینا تھا، اور ایک نابینا وہ ہوتا ہے جس کی آنکھوں کی جگہ تو ہو لیکن اس کے اندر روشنی، نور نہ ہو۔ ایک وہ ہوتا ہے جس کی آنکھوں کی جگہ بھی نہ ہو، نور بھی نہ ہو، یہ وہ تھا۔ کانا ہوا دریر البصر، مادر ذات اندھا یہ بندہ حضور کی بارگاہ کے اندر آ گیا، یا نبی اللہ میرے لیے دعا کرے اللہ رب العزت مجھے آنکھیں عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا ان صبرت فلک الجنہ، ایک روایت کے اندر فرمایا ان انت شئت صبرت فلک الجنہ، اگر آپ چاہیں اور صبر کرے تو آپ کے لیے جنت ہے۔ وَإِنْ أَنْتَ شِئْتَ، اور اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کے لیے دعا کر دیتا ہوں، اللہ رب العزت آپ کو آنکھیں عطا فرمائے گا۔ اختیار دیا میرے پاک نبی علیہ السلام نے اپنے در کے خادم کو بھی، جو آنے والا سائل ہے، سوالی ہے، اسے بھی اختیار دے دیا۔ فرمایا اختیار آپ کا ہے، رب نے مجھے دیا، میں نے آپ کو دے دیا، چن لے۔ عرض کیا یا نبی اللہ میرے لیے دعا مانگے اللہ رب العزت مجھے آنکھیں عطا فرمائے۔ یہ کس لیے آنکھیں مانگی؟ ادھر جنت تھی، اس بندے کا نظریہ یہ تھا، اتھینٹک سوچ اس کی یہ تھی، اس کی پختہ تھاٹ یہ تھی، یا نبی اللہ جنت تو ہے آپ کے غلاموں کی، جنت تو ملے گی ایمان والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، آپ کی محبتیں دلوں میں سجانے والوں کو۔ یا نبی اللہ مجھے آنکھیں چاہیے، جنت تو آپ کے صدقے سے، آپ کا کلمہ پڑھ لیا، اس کے اوپر قائم ہوں، ثابت قدم ہوں، ایمان کی بدولت، آپ کی محبت کاملہ کی بدولت، آپ کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی بدولت مجھے جنت ملے گی، مجھے آنکھیں چاہیے۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا میں آپ کو ایک دعا سکھا دیتا ہوں، آپ جائیں اچھے طریقے سے وضو کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں اور پھر یہ دعا مانگیں۔ آپ دعا مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو آنکھیں عطا فرمائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ گیا، حضور سے دعا سیکھ کے، سمجھ کے وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے، آپ دعا مانگنے لگا۔ الفاظ کیا تھے؟ اللہم انی اسألک، اے رب ذوالجلال میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اور تیری بارگاہ کے اندر میں صرف تنہا سوالی بن کے نہیں آیا، تیرے پاک نبی کے نام شریف کا وسیلہ ساتھ لایا۔ اے اللہ رب العزت، میں اکیلا نہیں، حضور کا نام پاک وسیلہ ہے میرے ساتھ، جو میرے لیے بہت بڑے حوصلے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور مانگتا کیا ہوں؟ تیرے پاک نبی کے نام پاک کا وسیلہ ڈال کے تجھ سے مانگا کیا؟ اللہم فشفعہ فیہ، اے رب ذوالجلال حضور کی سفارش کو میرے حق کے اندر قبول فرما، اور اے رب ذوالجلال لیقضی لی حاجتی ہذہ، تاکہ میری اس حاجت کو پورا کر دیا جائے۔ اس لیے آیا تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، مانگا تجھ سے جاتا ہے۔ اے رب ذوالجلال تیری بارگاہ میں آیا، تیرے پاک نبی کے نام شریف کا وسیلہ ساتھ لایا، مانگتا تجھ سے ہوں، عطا کر دے مصطفیٰ کے واسطے۔ اب حضور علیہ السلام کے نام شریف کی برکت سے نام شریف کا جب وسیلہ ڈالا، اللہ رب العزت کے حضور جب دعا مانگی تو اب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے جلد ہی آنکھیں عنایت فرمائی۔ اب یہ صحابی ہیں، انہوں نے قرآن عظیم پڑھا ہوا ہے کہ حضور کے در اقدس کے اوپر جا کے مانگا جائے، رب تعالیٰ فضل فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام چاہتے تو ان کے لیے دعا کر دیتے، لیکن انہوں نے دعا سکھا دی، یہ کرم کر دیا تمام مسلمانوں کے اوپر تا قیامت، کہ جو بندہ جس مشکل کے اندر پھنس جائے، مصیبت آ جائے، فرمایا اس کی مصیبت کو ٹالنے کے لیے یہ وظیفہ رب تعالیٰ سے دعا، نفل، وضو بہترین کرنا اور میرے نام کا وسیلہ یہ کافی ہے۔ پوری دنیا کو پیغام دیا۔ اب سوال یہ کہ بڑھاپے میں آنکھیں، وہ بوڑھے ہو چکے تھے، بڑھاپے میں آنکھیں، عرض یہ تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے آقا میرا بچپن گزرا، جوانی، لڑک پن، ادھیڑ پن گزر چکے، بڑھاپا آ گیا، اب بڑھاپے میں آنکھیں، یا نبی اللہ میں نے دنیا کے نظارے نہیں کرنے، دنیا کی رونقیں، جھمیلے، رنگینیاں یہ میرے تصور کے اندر بھی نہیں ہے، پھر آنکھیں کیا؟ علماء نے فرمایا اس لیے آنکھیں مانگی، یا نبی اللہ آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کی ذات پاک کے اوپر ایمان لائے، اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، دل یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے پاک نبی کا چہرہ انور ہو اور میری آنکھیں ہوں، یا رسول اللہ آنکھیں رب تعالیٰ عطا کرے، میں مصطفیٰ کے چہرے کے نظارے کرتا رہوں۔ کتنا عظیم المرتبت یہ نظریہ، اور کیا میرے پاک نبی علیہ السلام کی عطائیں رب کے فضل سے جو برس نہیں ہے۔ اب یہ وہ تذکرہ تھا الگ، ادھر جو حضرت عثمان کے در اقدس کے اوپر بندہ آیا، اسے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جاؤ اب یہ دعا تمہارے لیے بھی وسیلہ ہے، جا کر یہ دعا مانگو، جب آپ حضور کا نام اقدس شریف پیش کر کے یہ دعا مانگیں گے، اللہ رب العزت آپ کی مشکل کو بھی آسان فرمائے گا۔ وہ فرماتے ہیں میں گیا، وضو کیا بہترین طریقے سے، یہ بھی حضور علیہ السلام کا طریقہ ہو۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے وضو کیا اور وضو کیا اچھے طریقے سے، جسم کا کوئی بھی عضو جہاں پہ پانی بہایا جاتا ہے وضو کے درمیان، وضو کرتے وقت، وضو کے دوران، وہ جگہ خشک نہ رہے، ایک بال کے برابر بھی رہ گئی تو وضو نہ ہوگا، کامل نہ ہوگا، اس کے اوپر ہونے والی نماز بھی نہ ہوگی۔ وضو مکمل کیا، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا جو بندہ اچھا وضو کرے اس کے جسم کے ایک ایک حصے سے اللہ رب العزت اس کی خطائیں اور گناہوں کو مٹا دیتا۔ پھر فرمایا ایک روایت کے اندر کہ اس بندے کا مسجد کی طرف چل کے جانا یہ الگ ثواب ہے، اس بندے کا عبادت کرنا یہ الگ ثواب ہے۔ اب اس بندے نے وضو کیا، پھر اس نے 2 رکعت نفل پڑھے، اب دعا مانگی وہی اللہم انی اسألک، اے رب ذوالجلال مانگتا ہوں تجھ سے، سوال کرتا ہوں تجھ سے، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور
تیری ذات پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو رحمت والے نبی ہے۔ اے رب ذوالجلال، ان کا وسیلہ بھی ساتھ لایا ہوں، اللہم فشفعہ فیہ۔ اے رب ذوالجلال، سفارش قبول فرما حضور کی میرے حق کے اندر۔ اے رب ذوالجلال، حضور کے نام پاک کا وسیلہ تیری بارگاہ کے اندر، تیری مقدس بارگاہ کے اندر ڈال دیا۔ تو ہمیشہ کے لیے علام الغیوب، ہمیشہ کے لیے قادر مطلق ہے۔ تیری بارگاہ کے اندر تیرے پاک نبی کے نام کا وسیلہ ڈال دیا۔ اے رب ذوالجلال، میری دعا کو قبول فرما، میری اس حاجت کو پورا فرما۔ اے رب ذوالجلال، فضل فرما دے، کرم کر دے۔ جب یہ دعا مانگی، اب وہ بندہ حضرت جناب سیدنا خلیفہ سوم عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے در اقدس کے اوپر جب گیا، اب پہلے جاتا تھا تو دربان راستہ نہیں دیتے تھے، اندر جانے نہیں دیتے تھے۔ آج وہ دربان پکڑ پکڑ کے بلا رہے ہیں، آؤ تجھے اندر لے چلیں، آؤ تجھے اندر لے چلیں۔ فقط ان کا ہے وسیلہ جو ہمیشہ کام آیا، فقط ان کا ہے وسیلہ جو ہمیشہ کام آیا۔ بڑے انقلاب آئے، وہ تمام سر سے گزرے۔ یہی کنڈیشن اور کیفیت اور سچویشن ان کی تھی کہ کیا کرم ہوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام شریف کی برکت سے۔ وہ بندہ جسے اندر جانے نہیں دیا جاتا تھا، جسے راستے سے روک لیا جاتا تھا، آج وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کچہری کے اندر ہے۔ کیسے برکت ہوئی، کیسے فضل ہوا، کیسے کرم ہوا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام شریف کا وسیلہ، ان کی ذات پاک کے اوپر مہربانی فرمائی اللہ رب العزت نے۔ حضور کے نام شریف کا ادب، برکت، اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے کرم کی بارشیں فرما دی، کرم کے بادل برس گئے۔ اب وہ بندہ حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، اور جو اپنا کام تھا وہ کام ہو گیا، مکمل ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا آپ روزانہ ہی آ جایا کریں، جب آپ کو حاجت ہو، جب آپ کو کسی کام کی ضرورت پڑے تو آپ یہاں پہ آ جایا کریں، اور جو بھی بات ہو وہ مجھ سے کہہ دیا کریں۔ کیا لطف ہے، ایک بار صرف حضور کا نام لیا، ایک دفعہ حاجت کو پورا کروانا تھا، وہ پوری کروا چکے۔ اب حضور کے نام شریف کی برکت سے اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے ان کی ذات کے اوپر کرم کر دیا۔ فرمایا جب بھی حاجت پڑے اپنی حاجتوں کو پورا کروانے کے لیے میرے پاس آ جایا کریں۔ ایک بار عرض کیا تھا، الہی عطا فرما مصطفیٰ کے واسطے، ایک بار عرض کیا تھا، الہی عطا فرما مصطفیٰ کے واسطے، آج تک میرا رب مجھے نوازتا ہی چلا جا رہا ہے۔ کیا کرم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام شریف کی برکت سے، اور یہ کسی ایک فرد واحد کے اوپر نہیں، لاکھوں بندے حضور کے صرف اشارے سے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے اندر کامیاب ہوئے۔ لاکھوں بندے اور بے شمار بندے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطائیں لے رہے ہیں، لیتے تھے اور قیامت تک لیتے رہیں گے، بلکہ قیامت والے دن حساب کتاب، اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی، ہر پل اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عطائیں، آپ کی نوازشات یہ برس رہی ہیں۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آئیں۔ اس کے لیے بہترین طریقہ آپ کی سیرت کے اوپر عمل کرنا، آپ کے احکامات کی پیروی کرنا، اطاعت و فرما برداری کرنا، اور جو بندہ یہ کر جائے وہ دنیا آخرت قبر حشر ہر معاملے میں کامیاب و کامران ہے۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔